ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہارون رشید کے پاس ایک کرتب والا آیا، ایک شخص آیا کہ میں کرتب دکھاؤں گا آپ کو۔ جس طرح آج کل بھی لوگ سٹیج پر کرتب دکھاتے ہیں، آگ جلائی کاغذ کو، کبوتر نکل گیا، یہ کرتب وہ کرتب۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کرتب دکھاؤں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ دربار میں لوگ بھی بیٹھے ہیں، بادشاہ سلامت بھی بیٹھے، ہارون رشید صاحب بھی بیٹھے۔ تو انہوں نے کیا کرتب، وہ کتنا ماہر تھا، انہوں نے دربار کے درمیان میں ایک سوئی کھڑی کی جس کا سوراخ کا جو ہے ناکا جو کہ کہتے ہیں وہ اوپر کی طرف کیا اور سوئی ایسی کھڑی کی، اور دور کھڑے ہو کر بہت ساری سوئیاں اس نے ہاتھ میں رکھی اور ایک ایک سوئی پھینکتا اور دوسرے سوئی کے ناکے سے اس سوراخ سے نکل جاتی۔ اتنی مہارت، جس کو آج کل ٹیلنٹ کہتے ہیں، اتنا ٹیلنٹڈ بندہ تھا کہ دور سے، یہاں تو لوگ ایک جو دھاگا ہے وہ نہیں پھرو سکتے اس سوئی میں، سوئی کے ناکے میں، وہ دور کھڑی کر کے دور سے سوئیاں پھینکتا تھا اور سوئی جو ہے اس دوسری سوئی کے سوراخ سے نکل جاتی۔ اتنی مہارت تھی۔ تو ہارون رشید نے جب یہ کرتب، یہ ٹیلنٹ، یہ مہارت اس کی دیکھی تو کہا کہ اس کو 10 درہم انعام بھی دیے جائیں، 10 دینار تھے جو بھی، یہ انعام دیے جائیں اور 10 کوڑے مارے جائیں۔ 10 درہم یعنی 10 روپے انعام بھی دیں اور 10 کوڑے بھی مارے جائیں۔ لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت، انعام کی تو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے ان کو انعام اس لیے دیے، انہوں نے بڑا کرتب دکھایا، بڑی مہارت دکھائی، یہ 10 کوڑے کیوں مار رہے ہیں؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ 10 کوڑے اس لیے مار رہا ہوں کہ انہوں نے ایک فضول کام میں وقت برباد کیا ہے کہ جس کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ، بس صرف ایک تماشا ہے، لگ گیا، ختم ہو گیا۔ یعنی بادشاہ کو اتنی فکر تھی وقت کی، اتنی قدر و قیمت تھی بادشاہ کے پاس کہ انہوں نے کہا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے تو آپ یہ مہارت کہیں ایسی جگہ بھی استعمال کر سکتے تھے جس کا دین یا دنیا میں کوئی فائدہ ہوتا۔ آپ نے فقط ایک کرتب دکھانے کے لیے اتنا وقت برباد کیا، کتنا عرصہ آپ یہ کرتے رہے، ٹریننگ کرتے رہے ہوں گے، تجربہ کرتے رہے ہوں گے، تب آ کر آپ اس سٹیج پہ پہنچے۔ تو بادشاہ نے 10 درہم انعام بھی دیے اور 10 کوڑے بھی مارے کہ انہوں نے فضول کام میں وقت برباد کیا۔ اور آج ہم کیسے فضول کام میں وقت برباد، حالانکہ اس نے تو ایک ٹیلنٹ، پیسے کمانے کا ایک ذریعہ تو اس کا بن گیا، لیکن آج کل جو موبائل پہ، گپ شپ پہ، ایک بازار کے چوک اور تڑوں پہ بیٹھ کر ایک کپ چائے پہ جو گھنٹوں گھنٹوں گپ شپ ہوتی ہے، کیا فائدہ؟ کس طرف ہمارا یہ وقت برباد ہو رہا ہے؟ اچھا، وقت کو قیمتی کیسا بنایا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات دے کر نظام الاوقات کی اہمیت بتا دی کہ وقت کو کیسے قیمتی بنانا ہے۔ قیمتی تو بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 ایسی نعمتیں ہیں جس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہوتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے پاس وہ نعمت ہوتی ہے، وہ دھوکے میں ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ نعمت ہمارے پاس ہوگی۔ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت دی ہے، اب اس کو چاہیے کہ اس صحت میں وہ اتنے کام کر لے، خدا نہ خواستہ کہ اگر بیمار پڑ جائے، کمزوری آ جائے تو اس نے وہ سارے کام کیے ہوں، اسے کوئی فکر نہ ہو کہ میرے اتنے کام میرے سر پہ ہیں، وہ کرنے والے ہیں۔ یہ صحت ہمیشہ تو نہیں رہتی، ایک وقت بیماری بھی آتی ہے، بیماری نہ آئے، بڑھاپے کی کمزوری تو ضرور آتی ہے۔ والفراغ، اور دوسری فراغت ہے کہ بعض لوگوں کے پاس ضروری کام نہیں ہوتے، فارغ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہم ایسے فارغ رہیں گے، لہٰذا وہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ پھر کر لیں گے۔ وہ پھر کرنے کے جو دن انہوں نے رکھا ہوتا ہے اس وقت ایسے کاموں کا برڈن پڑ جاتا ہے کہ پھر وہ افسوس کرتے ہیں کہ ہم کیسے فارغ بیٹھے تھے، فارغ وقت میں وہ کام کر لیتے۔ اور یہ ہمارے ساتھ کئی مرتبہ ہو چکا ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ایک تجربہ ہو چکا ہے کہ عید کی جو تیاری ہے، اب 100% یقینی ہے
کہ رمضان کے روزے پورے ہونے کے بعد اگلے دن عید ہے اور عید کی شاپنگ بھی کرنی ہے، وہ بھی ضروری ہے، اور دل بھی کرتا ہے کہ رش کے بغیر ہم شاپنگ کر کے کپڑے جوتے سارا کچھ لے کر رکھ لیں. لیکن کیا ہوتا ہے، آج کریں گے کل کریں، کرتے 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 جب چاند رات میں عید کا اعلان ہوتا ہے کہ کل عید ہے، اس وقت وہ پھر بازار میں ایک رش لگ جاتا ہے، پھر بھاگتے ہیں جاتے ہیں. اور پھر ہر مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ آئندہ جو ہے نا، آئندہ رمضان میں 15 رمضان سے پہلے ساری خرید و فروخت کر کے آرام سے بیٹھنا ہے. اگلے سال پھر وہی تماشا ہوتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ سستی، وقت کی قدر و قیمت نہیں جانتے. جب وقت کی قدر و قیمت ہم جان لیں گے تو پھر ہم ہر کام کو اپنے وقت پہ کریں گے.